کون ہے اس کا تعین شاید نہ ہو سکے، مگر دونوں کو اپنی جگہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ فیوچر پاکستان کا کس طرح بہتر ہوگا، اس کے لیے 4 شرائط پر عمل کرنا ضروری۔ ایک تو یہ ہے اسٹیبلشنگ ڈیموکریسی، جمہوریت کو اسٹیبلش کریں اور اسٹرینگتھن کریں۔ میں ان کی تفصیل میں بعد میں آتا ہوں۔ دوسرا ہے کہ آپ ایلیویشن آف پاورٹی کریں، اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں۔ جب میں غربت کے خاتمے کی بات کرتا ہوں تو غربت کے نیچے پھر 10 15 20 عنوانات آ جاتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری وغیرہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس سے جنم لینے والی جتنی سوشل ایولز ہیں وہ بھی اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ تو غربت کا خاتمہ۔ تیسرا ہے پروموشن آف ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تعلیم پر توجہ دیں اور خاطر خواہ بجٹ تعلیم پر خرچ کریں، اور تعلیم میں الٹرا ماڈرن لیٹسٹ ایجوکیشن ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ پیرٹی ہونی چاہیے، آپ پیچھے نہ رہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت۔ اور چوتھا ہے سوشل ڈیولپمنٹ۔ سوشل ڈیولپمنٹس میں خواتین کو اس سوسائٹی کا پارٹ بنائیں، یوتھ کو ایک ایفیکٹو پارٹ بنائیں سوسائٹی کا، اس میں تاجروں کو ایفیکٹو رول ملے، ایگریکلچرسٹ فارمرز کو ایفیکٹو رول ملے، اور پھر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پرامن شہریوں کے طور پہ واپس مین سٹریم میں لے آئیں، غربت کا خاتمہ ہو، ہیومن رائٹس کے اوپر ایفرٹس ہوں، اور اس طرح سوشل ڈیولپمنٹ ہو۔ تو یہ سوشل ڈیولپمنٹ کے یہ 4 ایریاز بن جاتے ہیں: ڈیموکریسی کو فروغ دینا، ایجوکیشن کو فروغ دینا، اور پاورٹی کے خاتمے کو انشور کرنا، اور سوشل ڈیولپمنٹ کو کرنا۔ اب جب ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے بدقسمتی ہے کہ میرے نزدیک ڈیموکریسی نام کی اس ملک میں کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ہمارا ویژن بڑا نیرو ہو گیا ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے۔ ہم صرف الیکشنز کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اگر خالی الیکشنز کا نام ڈیموکریسی ہوتا تو پی جے میر صاحب نے الیکشن چھوڑتا نہیں۔ ہم پارلیمنٹ وجود میں آ گئی، ایک بلڈنگ کے اندر کرسیاں ہیں، ایک سامنے کی کرسی پہ اسپیکر صاحب یا اسپیکر صاحبہ بیٹھتی ہیں، اور سامنے آپ کے رائٹ اینڈ لیفٹ آپ کے گورنمنٹ بینچز اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر اس سیٹ اپ کا نام پارلیمنٹ ہے بالفرض، اس وجہ سے میں نے لات ماری ہے اس پارلیمنٹ کو، چھوڑ دیا۔ اگر پارلیمنٹ ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، نہیں، یہ عمارتیں ہیں۔ الیکشن ایک ٹول ہے، ایک ڈیوائس ہے، اور اس الیکشن کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ اب وہ کہاں کا الیکشن ہے کہ جب تک ڈیموکریسی میں آپ پولیٹیکل ڈیموکریسی سے پہلے یو ہیو ٹو برنگ ہیئر سوشل ڈیموکریسی، اور سوشل ڈیموکریسی وڈ بی امپاسبل if there is no economic democracy. So you have to start the whole process from economic democracy, then you will enter into social democracy, and the social democracy will lead you to the result of political democracy. یہاں عالم یہ ہے کہ ایک طرف غریب کو کھانے کا نہیں مل رہا، 90% یا 80% افراد تو غربت میں یا محتاجی کی زندگی میں اپنا مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں۔ 80%، more than 80% to 90% وہ الیکشن لڑنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کتنے افراد ہیں اس ملک میں جو اس ملک کا خطیر رقم کے ساتھ لڑے جانے والا الیکشن، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نیشن کس طرح نیشن بنے گی۔ ایک الیکشن کروڑہا روپے کے بغیر نہیں لڑا جاتا۔ اب پی جے میر صاحب بتائیے، آپ الیکشن لڑ سکتے؟ جتنے اینکر ہیں ٹاپ کے انٹیلیجنسیا، کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ پھر ٹاپ کے لائرز الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ جسٹسز ریٹائر ہو جائیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ہر رزق کے حلال کمانے اور کھانے والا آدمی ڈسکوالیفائیڈ ہے اس ملک میں الیکشن لڑنے سے، نمبر 1۔ ہر شریف با کردار نیک اور صالح شخص ڈسکوالیفائیڈ ہے پریکٹیکلی اس ملک میں الیکشن لڑنے سے۔ ناراض کوئی نہ ہو، میں معافی کا خواستگار ہوں، میری مراد یہ نہیں کہ جو لڑتے ہیں وہ کوئی برے لوگ ہیں، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، میری بات اپلائی کرتی ہے مور دین 90%۔ ممکن ہے 2-3% افراد اگر اچھے ہیں وہ مستثنا ہوں گے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں لارج اوور ویلمنگ میجورٹی آف پاکستانی نیشن کی بات کر رہا ہوں۔ عام متوسط تاجر لوگ الیکشن لڑ سکتے، پڑھے لکھے پروفیسرز الیکشن لڑ سکتے ہیں،
تو ڈاکٹرز پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تو ملک کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ اگر آئیں گے، آپ باہر کے ملکوں میں جائیے، میں ایران تو میں آپ ویسٹرن ورلڈ کی بات تو ایک طرف رہی، میں قریبی ملکوں کی بات کرتا ہوں، آپ قریبی ملکوں میں ایران اور عراق کو لے لیں، ایران اور عراق جیسے ملک، یقین جائیے میں وزٹ کرتا تھا تو ان کی وزارتوں پہ جو وزیر ہوتے تھے وہ اس سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے تھے، ریلیجیس افیئرز کا منسٹر پی ایچ ڈی ہوتا تھا ریلیجیس سائنسز میں، فورن افیئرز کا منسٹر پی ایچ ڈی ہوتا تھا، بے شمار لوگ۔ تو جب آپ پڑھے لکھے آدمی الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے، منسٹر نہیں ہو سکتے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ میڈیسن کا جو منسٹر ہے، ہیلتھ منسٹر، وہ اگر اسپیشلسٹ نہیں ہے میڈیسن میں اور ڈاکٹر میں، اس کو کیا پتا کہ میڈیسن پالیسی کیا ہے؟ نہ وہ اسپیشلسٹ، اس کے نیچے بیوروکریٹس، جو سیکریٹری ہے وہ بیوروکریٹ ہے، وہ بھی اس لائن کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ 4 لوگ نیچے لے لیں، ڈیپٹی سیکرٹری بیٹھے ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری بیٹھے ہیں، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، پھر نیچے سیکشن آفیسر آ جائیں، یعنی چاروں کی چاروں منزلیں مکان کی، ایک شخص بھی سبجیکٹ کو جاننے والا نہیں ہے، نہ منسٹر، نہ سیکریٹری، نہ ڈیپٹی سیکریٹری، نہ اسسٹنٹ سیکریٹری، نہ ایس اوز، سیکشن آفیسر۔ یہاں فیصلے ہو رہے ہیں، سبجیکٹ جاننے والے پریکٹس کر رہے ہیں باہر بیٹھے، وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے، وہ سروس میں نہیں آ سکتے، اور ملک میں پالیسی بنانے والے اس سبجیکٹ کو جاننے والے نہیں۔ یہی پوزیشن ایگریکلچرسٹ کی لے لیں، کون ہے جو ایگریکلچر منسٹر ایگریکلچرسٹ ہوگا؟ تو مطلب ہے جب تک آپ اس ملک میں جمہوریت کو سستا نہ کریں، جمہوریت برائے نام، میں اس کو جمہوریت نہیں کہتا، جب تک الیکشن کا پروسیس، نمائندگی کا پروسیس اس ملک کے 90% عوام کو منتقل کرنا ہوگا، جس پر 5% افراد نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، تو 5% افراد کے ناجائز قبضے کو مشکل سے آپ 1000 خاندان لے لیں گے میکسیمم، اس کو میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ ہوں گے، شاید آپ مجھے کریکٹ کریں تو اور اس سے کم کر دیں، کیونکہ اب تو شادیاں بھی انہی کے ماں بہن ہوتی ہیں، تو 500 تک آپ لے آئیں۔ 500 سے 1000 خاندان اس ملک کی جمہوریت پر قابض ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ پر قابض ہے، اس ملک کی افسر شاہی پر قابض ہے، اور اس ملک کی بیوروکریسی پر قابض ہے، اسٹیبلشمنٹ پر قابض ہے، اور اس ملک کی نمائندگی پر قابض ہے۔ 90% یا 95% افراد وہ تو حقدار ہی نہیں ہیں، ان کا رائٹ ڈیموکریسی میں صرف 5 سال کے بعد جا کے برادری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا، اور اس ووٹ کا بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس غریب کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو جہاں یہ تماشا ہو رہا ہو، تو الیکشن اتنا سستا ہو، جمہوریت اور عوامی نمائندگی کا عمل اتنا سستا ہو کہ اس میں پی جے میر بھی الیکشن لڑ سکے، ڈاکٹر شاہد مسعود بھی الیکشن لڑ سکے، اس میں حامد میر بھی الیکشن لڑ سکے، اس میں آپ سارے الیکشن لڑ سکیں، اس میں ہر تعلیم یافتہ انٹیلیجنشیا جو ڈیلیور کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے وہ الیکشن لڑ سکے، تو پھر تو ڈیموکریسی کا ایک اینگل انتخابات کا ہوگا۔ پھر پارلیمنٹ کو امپاورمنٹ کریں۔ اب 2 سال سے میں سن رہا ہوں کہ 17ویں ترمیم ختم کر دیں گے، 2 سال سے سن رہا ہوں کہ آرٹیکل 52B ختم ہو جائے گا، 2 سال سے سن رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو امپاور کر دیا جائے گا۔ یہ کر دیا جائے گا، تعجب کی بات ہے، ہر روز گفتگو ہوتی ہے، ہر روز گفتگو ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے کہ کب ختم ہوگا۔ کر دیں گے، اس گے پر بھی کبھی کوئی سٹاپ آئے گا؟ یہ گے تو قیامت تک چلے گا، یہی کہتے کہتے آپ کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو پارلیمنٹ کو اسٹیٹری امپاورمنٹ وہ کوئی نہیں کرتا۔ عدلیہ آزاد ہوئی ہے ایک بری تحریک کے بعد، یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ ڈیموکریسی چلتی ہے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے سے۔ انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھیں، ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں، امریکہ کو فالو کرتے ہیں، بدی میں فالو کرتے ہیں امریکہ اور یورپ کو، اور اچھائی میں فالو نہیں کرتے۔ وہاں کوئی ایک